السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان نے اپنے تمام بادشاہوں کو طلب کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترک ستارے اور اسلامی ہلال کے محافظ ہی دنیا میں نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کہ پاشا ہو تم اپنی آنکھیں بند کرو گے؟ تو پاشا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، آنکھیں بند کر لینا ممکن نہیں۔ سلطان فرماتے ہیں جب تک ہم نا امید رہیں گے، غلط فہمی میں رہیں گے اور اس سستی کی بجائے چستی نہیں اپنائیں گے تو دنیا پہ یہ نقلی حکمران مظلوموں پر ظلم کرتے رہیں گے۔ وہ دنیا کو آپس میں بانٹنے کے لیے مزید خون بہاتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر کرائمیا کے توفیق پاشا کو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے ان کے آباء و اجداد کو کرائمیا سے نکالا، عثمانی سلطنت نے انہیں پناہ دی اور اکیلا نہیں چھوڑا۔ توفیق پاشا کہتا ہے کہ جی سلطان، ورنہ ہماری کیا حالت ہوتی؟ ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں کہ کیا خوشخبری ہے؟ تو پاشا بتاتے ہیں کہ میں نے برطانوی سفیر سے بات کی، وہ کرائمیا میں ایک بینک بنانا چاہتے ہیں۔ اس بینک کے منافع سے کرائمیا کے لوگ اپنے وطن واپس جا سکیں گے، زمینیں بھی خرید سکیں گے اور وہاں بچ جا سکیں گے۔ ہمیں بس آپ کی اجازت چاہیے سلطان۔ سلطان فرماتے ہیں کہ میں آمادہ نہیں ہوں پاشا۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ توفیق پاشا، ہمارے سلطان کسی وجہ سے ہی ایسا کر رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سلطان اتنے اچھے موقع نہیں ٹھکرا سکتے۔ توفیق پاشا کہتے ہیں کہ یہ کرائمیا کے ترکوں کے لیے ایک نعمت ہوگی۔ یہ ایک انتہائی منافع بخش پیشکش ہے، ہمیں فوراً اسے قبول کرنا چاہیے۔ سلطان فرماتے ہیں آپ ہماری آمادگی چاہتے ہیں نا پاشا؟ تو پھر اگر عثمانی سرزمین پر کوئی بینک بننا ہے تو ایسا صرف ہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ بات مانتے ہوں گے کہ پھر انتظار کریں۔ میں فی الحال آمادہ نہیں ہوں۔ جلدی آپ بھی یہ بات ہماری سمجھ جائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ وہ حیران ہو کر دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف خلیل زینب کو بگی میں بٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں۔ زینب کہتی ہے کہ بگی کو واپس موڑیں۔ خلیل کہتی ہے کہ نہیں، ہم بگی کو نہیں موڑ سکتے، جہاں ہم نے پہنچنا تھا ہم آ گئے ہیں۔ یہ حلیمہ پھپھو کا گھر ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ حلیمہ پھپھو کیا یخنی تیار ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ جی بیٹا تیار ہے، آ جاؤ، میں روٹی بھی پکا رہی ہوں۔ اچھا ہوا کہ تم لوگ آ گئے۔ زینب پوچھتی ہے کہ کیا ہم کھانا بھی یہیں کھائیں گے؟ خلیل کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں کھانا کھایا کہ آپ کو یخنی پسند ہے؟ حلیمہ پھپھو بہت اچھی یخنی بناتی ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی روٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سلطان سے ملنے کے بعد پاشا دوسرے کمرے میں جاتے ہیں۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ قسم سے توفیق پاشا کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا، لیکن سلطان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ محمود پاشا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے اجازت مانگو اور پھر فیصلے سے خوش بھی نہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ توفیق پاشا اس معاملے میں جذباتی ہو گئے تھے۔ فؤاد پاشا کہتا ہے کہ یہ میٹنگ بہت ہی مشکل تھی۔ ایک پاشا کہتا ہے کہ اجازت مانگی گئی، لیکن سلطان نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ فؤاد پاشا کہتا ہے کہ توفیق پاشا بہت پریشان ہوں گے اور بہت زیادہ پریشان۔ اس کے بعد محمود پاشا کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ اس کو بہت محبت ہے۔ اس کے بعد کے پاس عامرے کے پاس عبدالقادر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی کی کوئی بات نہیں ہے، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو تکلیف دی، میری بات کو غور سے سنیں۔ دوسرے شہزادوں سے آپ الگ ہیں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کتنی اچھی طرح جانتا ہوں۔ عبدالقادر اور تمہارے بارے میں سب سے اہم بات جو میں جانتا ہوں وہ یہ کہ تم ایک اچھے رازدار ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ ایک رات بانٹنا چاہتا ہوں۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ ضرور آپ میرے ساتھ اپنا کوئی بھی راز بانٹ سکتے ہیں۔ عامرے چچا کہتا ہے کہ شہزادے، میرے ساتھ کچھ ہوا ہے اور مجھے اس معاملے کو نمٹانا ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے میرا اس کمرے سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بابا کا مادہ نہیں کر سکا۔ عامرے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، کوئی بات نہیں، تم پھر بھی میری مدد کر سکتے ہو۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ دروازے پر ایک محافظ کھڑا ہے، میں آپ کو باہر نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حلیہ بدل لوں گا۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ اس محل میں یہ طریقہ کام نہیں کرے گا، سب جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ عامرے کہتا ہے تو پھر وقت آ گیا، اب میں تمہیں اپنا ایک اور راز بتاتا ہوں۔ عامرے کونے میں جا کر اپنا لباس تبدیل کرنے لگتا ہے اور اپنے سر پر لگی وگ کو اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے اور اس کی داڑھی کو جیسے ہی پانی لگتا ہے اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عامرے جیسے ہی حلیہ بدل کر واپس آتا ہے تو اس کے تمام کپڑے تبدیل ہوتے ہیں اور اس کا چہرہ بزرگوں والا ہو جاتا ہے، بالکل نہیں پہچانا جاتا۔ یہ ایک بوڑھا شخص لگتا ہے، کہتا ہے کہ شہزادے، میرا یہ راز جاننے والے صرف تم ہو، اس حلیے میں مجھے کوئی نہیں پہچان سکے گا۔
عبد القادر کہتے ہیں میں بھی آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں، اور کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا چچا؟ کہتا ہے کہ پہلے میں نے اپنا بڑھاپا چھپایا ہوا تھا، اب میرا اصل حلیہ تمہارے سامنے ہے۔ عبد القادر کہتا ہے کہ لیکن محفوظ آپ کو پہچان لے گا۔ کہتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں پہچانے گا، کیونکہ ابھی محفوظ بدل جائے گا، پھر ہم دونوں باہر جائیں گے اور کہیں گے کہ وامرے اندر ہے، اور اس طرح سے وہ سمجھے گا کہ کوئی اور ہوگا جو اسے ملنے آیا ہوگا۔ اس کے بعد سمیع کو دکھایا جاتا ہے، وہ خاتون سمیع کو کہتی ہے کہ پایا تخت میں تمہیں کون جانتا ہے جو تمہیں ٹیلی گرام بھیجتا ہے؟ سمیع کہتا ہے کہ تو یہاں بھی ہماری شناخت بننا شروع ہو گئی ہے۔ وہ ٹیلی گرام کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک کام کی پیشکش ہے جس سے تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ ہم نہ صرف خلیل خالد کو سے بدلہ لیں گے بلکہ پورے پایا تخت سے بھی بدلہ لے کر رہیں گے۔ مارکو کو یہ بات سن رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف برطانوی سفیر اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ یہ چیک لو اور عثمانی بینک سے میرا سارا پیسہ نکال لو، اگر تمہارا پیسہ بھی ہے اس بینک میں تو ہے وہ بھی نکالو، عثمانی بینک پر ڈاکہ پڑنے والا ہے۔ یہ تمام باتیں آلو پاشا سن رہے ہوتے ہیں اور وہ چونک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زیتو پاشا کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ آلو پاشا کہتے ہیں کہ عثمانی بینک پر ڈاکہ پڑنے والا ہے۔ دوسری طرف سفیر فون ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ جانسن افندی کو فوراً خبر کریں، ایک خفیہ خبر کے مطابق عثمانی بینک پر ڈاکہ پڑے گا۔ ان سے کہیں کہ وہ اپنی ساری رقم اس بینک سے نکال لیں۔ اس کے بعد آلو پاشا دوڑتے ہوئے سلطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سلطان، ایک اہم خبر ہے، ایک ڈاکے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، عثمانی بینک پر ڈاکہ پڑے گا۔ برطانوی سفیر نے اپنے ڈپٹی سے اپنی تمام رقم نکالنے کو کہا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ایک اور مشکل کھڑی ہے، سبھی کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ آلو پاشا کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم بینک میں سیکورٹی بڑھا دیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے پاشا، اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ہم سفارتخانوں کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ سلطان کیروال میٹنگ کو روکنا بینک کے پیسوں سے زیادہ اہم ہے، اگر ہم نے مداخلت کی تو ہمارے منصوبے ضائع ہو جائیں گے۔ تحسین پاشا کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے سلطان؟ سلطان فرماتے ہیں ہم نے ہمت کا بھاری کام کیا ہے پاشا، ہم نے کب کہا کہ ہم مزید نہیں لڑ سکتے؟ ہم نے ہمیشہ مشکل کا سامنا کیا ہے۔ جب ہمارے آباء و اجداد کو زمینوں سے راستہ نہیں دیا گیا تو انہوں نے زمینیں کھود کر راستے نکالے۔ دوسری طرف عبد القادر وامرے کو فرار کر لیتے ہیں۔ وامرے کہتا ہے کہ بیٹا شکریہ، مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ پر لگے ہوئے الزامات کو غلط ثابت کرنے کا موقع دیا۔ وامرے تھوڑا لنگڑا کر چل رہا ہوتا ہے۔ میں سچائی سامنے لاؤں گا، تم دیکھ لو گے بیٹا کہ تم نے جو کام کیا وہ بیکار نہیں گیا۔ شہزادہ عبد القادر کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شاید وہ آپ کے لیے کچھ مددگار ہو۔ احمد توفیق پاشا ایک بینک بنانا چاہتے ہیں، کیا اس بات کا آپ کی اس حالت سے کوئی تعلق ہے؟ وامرے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عبد القادر بنے ہوئے چنوں کی تھیلی وامرے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ سالوں سے کھا رہا ہوں اور اب مجھے آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وامرے لنگڑاتے ہوئے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف محمود پاشا کو دکھایا جاتا ہے، وہ سائیکل کو تیزی سے دوڑا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی سائیکل کی مشہوری کر رہے ہوتے ہیں۔ وامرے لنگڑاتا ہوا اس کی سائیکل کے آگے آ جاتا ہے اور دونوں نیچے گر جاتے ہیں۔ محمود پاشا کہتا ہے کہ بوڑھے تم اندھے ہو گئے ہو کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جانے دو۔ محمود پاشا سے پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بوڑھے یہاں آؤ، لیکن محمود پاشا وامرے کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ آپ تو قید میں تھے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وامرے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ آپ فرار ہو رہے تھے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا پاشا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پہاڑ کے اوپر سے کھائی دکھائی جاتی ہے، اس پر رمضان خاتون خودکشی کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے خاوند محمد سلیم کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آ جاؤ محمد سلیم، آ جاؤ، مجھے اپنی جان پیاری ہے، مجھے زندگی بہت پیاری ہے، میں مرنا نہیں چاہتی، اگر تم نہیں آؤ گے تو میں آج اپنی جان دے دوں گی۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے خفیہ کمرے میں خلیل خالد کو طلب کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ عثمانی بینک پر ڈاکہ پڑے گا۔ خلیل کہتے ہیں اگر ایسا ہے سلطان، آپ کو وہاں پر سپاہی تعینات کر دینے چاہیے، اگر آپ یہ بات مجھے بتا رہے ہیں تو ضرور کوئی سنجیدہ اور پیچیدہ معاملہ ہوگا۔ سلطان فرماتے ہیں پیچیدہ معاملہ ہے، بے شک خلیل خالد، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔
خلیل کہتے ہیں کہ ڈاکہ پڑنے سے پہلے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ڈاکے کو ناکام بنا دیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ڈاکہ پڑنے دیں گے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ اگر ہم نے بینک پر ڈاکے کو ناکام بنا دیا تو ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ دوسری طرف ایک بگھی تیزی سے دوڑ رہی ہوتی ہے، اس میں امن سلیم ہوتے ہیں۔ وہ ہمدان کو بچانے کے لیے تیزی سے پہاڑ کی جانب جاتے ہیں۔ ہمدان بھی خودکشی کرنے کے لیے کنارے پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ بہت گھبرا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف سمیول نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں جتنا وقت یہاں برباد کر رہا ہوں، اتنے وقت میں میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ مارکو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ وقت برباد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ۔ سمیول کہتا ہے کہ اگر تم ایڈورڈ جورج کے ساتھ کام کرو گے تو تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا، ہم عثمانی بینک پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ وہ سب ہنسنے لگتے ہیں۔ سمیول کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں، اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے آج تک جتنے طریقوں سے پیسہ کمایا ہے، یہ ان طریقوں سے آسان ہوگا۔ دوسری طرف امن سلیم ہمدان کی بتائی گئی جگہ پر پہنچتے ہیں، لیکن ہمدان وہاں نہیں ہوتی۔ وہ ہمدان کو آوازیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پہاڑ کے کنارے پر پہنچتے ہیں۔ ان کی نظر نیچے کھائی میں پڑتی ہے تو ہمدان زخمی حالت میں پڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے اوپر سے آوازیں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد خلیل نے اپنے جانساروں کو طلب کر رکھا ہوتا ہے۔ خالد خلیل کہتا ہے کہ مجھے ایک اہم خبر ملی ہے۔ تاتار کہتا ہے کہ برطانوی سفارتخانے کے لوگ بینک سے تمام پیسہ نکال رہے ہیں۔ خلیل خالد کہتا ہے کہ خبر بالکل صحیح ہے، عثمانی بینک پر ڈاکہ پڑے گا، لیکن اس بار ہم ڈاکہ پڑنے دیں گے۔ تھوڑا پیچیدہ اور بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ جب ڈکیت اپنا کام کر لیں گے تو پھر ہم ان سے پیسہ چھین لیں گے۔ تاتار کہتا ہے کہ ہم انہیں ڈکیتی کرنے تو دیں گے، لیکن شاید ہم ان سے وہ پیسہ دوبارہ حاصل نہ کر پائیں۔ خلیل کہتا ہے کہ کام کتنا بھی مشکل ہو، ہمارا حکم ہے، فیصلہ حتمی ہے۔ دوسری طرف برطانوی سفیر توفیق پاشا باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشخبری ہے، ہم بینک بنا رہے ہیں۔ فواد پاشا کہتے ہیں کہ سلطان نے اجازت دے دی ہے۔ توفیق پاشا کہتا ہے کہ ہاں بالکل، انہوں نے کہا ہے کہ ہم دستاویزات تیار کریں۔ برطانوی سفیر کہتا ہے دستاویزات تو تیار ہیں۔ فواد کہتے ہیں کہ لیکن ہمیں بینک کے لیے سرمایہ چاہیے، لیکن انگریز تو اس معاملے میں سرمایہ لگائیں گے ہی نہیں۔ توفیق پاشا کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں، میں تمہاری حکومت کی طرف سے دستاویزات تیار کرتا ہوں، سرمایہ کے بارے میں میں کچھ کر لوں گا۔ توفیق پاشا کے جانے کے بعد فواد پاشا کہتے ہیں کہ عبدالحمید سے اس کے اور اس کے کریمیا کے بھائیوں کی موت کے فرمان پر دستخط کروائیں گے۔ یہ عبدالحمید کے ہاتھوں یا اپنی عوام کے ہاتھوں مرے گا۔ دوسری طرف محمود پاشا اور عوامر بندرگاہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ایک بکسہ کھولتے ہیں جس میں ایک اور طرز کی سائیکل موجود ہوتی ہے۔ محمود پاشا سائیکل اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ہے۔ عوامر کہتا ہے پاشا کہ اب ہم چلتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں بھاگ گیا ہوں، آپ کو مجھے روسی سفارت خانے تک لے کر جانا ہے۔ محمود کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ میرے چچا، مجھے اس آدمی سے کچھ پیسے لینے ہیں، لیکن تو اپنے پیسے ایک گھر بھولایا ہے۔ محمود کہتے ہیں چلیں آپ کا کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف سمیول اپنے بدماشوں کے ساتھ بینک کو لوٹنے کے لیے راستے میں موجود ہوتا ہے۔ وہ بگی میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں کے قانون کے مطابق اسے استعمال کرنا ممنوع ہے۔ 1899 کا وقت ہوتا ہے۔ خانم کہتی ہے کہ کیا ہم بینک کو دھماکے سے اڑانے والے ہیں؟ سمیول کہتا ہے کہ آگ سے بہتر طریقے بھی موجود ہیں، بینک تک جانے والے تمام راستوں پر غاروں کے آدمی ہیں، دوران اور نشان کے آدمی ہنگامہ کریں گے تاکہ پولیس والوں کی توجہ وہاں جائے۔ ہم خاموشی کے ساتھ اندر جا کر اپنا کام کریں گے۔ میرے ہاتھ میں سموک گرینیڈ ہے، چینیوں نے اسے ایجاد کیا تھا، وہ اسے صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ مارکو کہتا ہے کہ ہم اسے اندر پھینکیں گے اور محافظ باہر آ جائیں گے۔ سمیول کہتا ہے لیکن پھر تم بھی اندر نہیں جا سکو گے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ جانسٹن نے یہ ماسک 50 سال پہلے تیار کیے تھے، ان میں لکڑی کا بھوسا اور کاربن فلٹر ہے، یہ تمہیں گیس سے بچا لیں گے۔ سمیول تمام ماسک اور کٹیں اپنے بدماشوں کو دے دیتا ہے اور وہ اندر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ قسط یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔